آپ فرماتے ہیں کہ میں نے روحانیت سے اور کشف سے جو ہے اس بات کی خبر ملی مجھے کہ 5ویں ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک کا، حضور کی آل پاک کا ایک چشم چراغ، حضور کی نسل پاک کا ایک شہزادہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے اولیاء کی صف کا سردار بنائے گا۔ اور آپ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ تبرکن پہنچا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک حضرت حسن بصری کے پاس تبرکن پہنچا تھا۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ یہ جنریشنز میں جبہ جو ہے وہ امانتاً چلے گا، اور 5ویں ہجری میں بغداد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نسل پاک کا وہ شہزادہ آئے گا جس کو اللہ نے اولیاء کی صف کا امام اور سردار بنانا ہے، یہ جبہ اس تک امانتاً پہنچایا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ عراق میں اللہ کا ایک ولی آئے گا، ایک غوث آئے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے فاضل ممبر ماشاءاللہ، اور اہل سنت میں تحقیق کے میدان میں ماشاءاللہ یہ اپنی مثال آپ ہیں، حضرت قبلہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف لائے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے اور مزید برکت عطا فرمائے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ عراق میں اللہ کا ایک ولی جنم لے گا، اور وہ صرف غوث ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ غوث اعظم ہوگا، اور اپنے کارناموں سے عالم اسلام میں وہ عظیم انقلاب برپا کرے گا۔ حضرت سیدنا غوث بے مثال ہیں، اولیاء میں بے مثال ہیں، علماء میں بے مثال ہیں، ویسے ہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو اس گھرانے میں بھیجا ہے، اس گھرانے کا چشم و چراغ بنایا ہے کہ کائنات میں کوئی اور ایسا گھرانہ نہیں ہے، کائنات میں کوئی اور ایسا گھرانہ نہیں ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان مبارک کے چشم و چراغ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں جس کی شان کو اور جس کی عظمت کو اللہ کریم خود قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے۔ اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں، آپ کے والد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ 11 واسطوں سے آپ کا نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے والد کی طرف سے، اور 10 واسطوں سے آپ کا نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے والدہ کی جانب سے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کا اگر ایک شخص ہو، آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہوگا واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سفر فرما رہے تھے، جب دو نوجوانوں کے مال کی حفاظت کے لیے دیوار قائم کی جا رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کیا کہ ان نوجوانوں پہ اتنی عنایات کی وجہ کیا ہے، ان کے مال کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جو ہے وہ دیوار قائم کر رہے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام نے کیا جواب دیا جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا؟ کہا کان ابوہما صالحا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ابا نیک تھا، اور بعض محدثین کے یہ عالم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ان کے مال کی حفاظت کے لیے دیوار قائم کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ اگر بنی اسرائیل میں کوئی نیک بندوں کی اولاد ہو 14 پشتوں یا 7 پشتوں بعد، تو اس کا مقام یہ ہے، تو جو خود حضور علیہ السلام کی آل کا شہزادہ ہو، جن کے والد بھی ولی، جو خود بھی ولی، والد بھی ولی، دادا بھی ولی، والدہ بھی ولیہ اور نانا بھی ولی، اور والد میں بھی اور نادحال میں بھی تمام اولیاء ہیں، اور حضور علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراغ سادات ہیں۔ خود حساب لگاؤ کہ اس شیخ عبد القادر جیلانی کا عالم کیا ہوگا۔ وہاں آبا میں ایک نیک تھا تو عالم یہ تھا، تو جن کے آبا میں حضرت امام علی رضا ہوں، حضرت موسیٰ کاظم ہوں، حضرت جعفر صادق ہوں، حضرت امام باقر ہوں، حضرت سیدنا زین العابدین ہوں، خود حضرت امام حسن مسنا ہوں، حضرت امام حسن بھی ہوں، حضرت امام حسین بھی ہوں، مولا علی بھی ہوں، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا بھی ہوں، اور خود جن کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی کا عالم کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے گا بڑے بڑے اولیاء ہیں، سب اولیاء کے نالین ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن سب کو مقام ملا ایک مجاہدے کے بعد، تہجدوں کے بعد، عبادات کے بعد جا کر ایک مقام ملا، لیکن حضرت
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے مادر زاد ولی ہیں. آپ کی ولادت یکم رمضان کو ہوئی. آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ یکم رمضان کو ان کی ولادت ہوئی. پورا رمضان انہوں نے سحر سے لے کے افطار کے وقت میں دودھ نہیں پیا. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں مدرسے پڑھنے جاتا تھا, جب میں مکتب جاتا تھا, میں دیکھتا تھا آسمان سے فرشتے میری حفاظت کے لیے اترا کرتے تھے. آپ کی سیرت کا یہ واقعہ بھی کتب میں موجود ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدرسے پڑھنے کے لیے گئے, استاد قرآن پڑھاتے, آپ آگے سے پڑھتے چلے جاتے. استاد نے پوچھا کہ عبد القادر آپ پہلے کس مدرسے میں گئے ہو کہ منزل اتنی پکی ہے؟ آپ نے فرمایا میں پہلے کبھی مکتب نہیں گیا, پہلے کبھی مدرسے نہیں گیا. کہا تو یہ سارا 15 پارے قرآن کے آپ کو حفظ کس نے کرائے؟ کہا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی اور میں اسے حفظ کیا کرتا تھا. یہ مقام ہے, یہ مقام تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. اللہ کریم ہم سب کو آپ کے خوان کرم میں سے ٹکڑے عطا فرمائے. آخری لمحات میری گفتگو کے جو آیت میں نے تلاوت کی, اگر اس سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا جائے, اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ سب سے پہلے یاد رکھیے گا ولایت کے لیے ضروری بھی یہ ہے. جب اللہ کریم نے اولیاء کی شان کو بھی بیان فرمایا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, تو ساتھ ہی پہچان کو بھی بیان فرما دیا الذین آمنوا وكانوا يتقون, وہ کامل ایمان اور کامل تقوی والے ہوتے ہیں. یعنی ولایت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے پاس کامل ایمان بھی موجود ہو اور کامل تقوی بھی موجود ہو. اگر ادھر دیکھا جائے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ایمان دیکھا جائے تو اللہ اکبر, حضرت غوث اعظم عبادت کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں اللہ کی. رات کا وقت ہے, جنگلوں میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آواز آتی ہے عبد القادر اب آپ کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ اس مقام پہ پہنچ گئے ہو کہ آپ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر آج کے کسی کو یا عام انسان کو, میں اولیاء کی بات نہیں کر رہا, کسی عام انسان کو, کسی زاہد خوش کو یہ آواز آئے وہ تو چھلانگیں مارنا شروع کر دے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ حضرت غوث اعظم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان ملعون میں تجھے پہچان گیا ہوں, تم مجھ پہ وار کرتے ہو. جب حضور علیہ السلام نے یہ اعمال نہیں چھوڑے تو میں کون ہوتا ہوں ان اعمال کو چھوڑنے والا؟ اللہ اکبر. اب شیطان نے اس سے بھی بڑا وار کیا. حضرت ڈاکٹر عمیر صاحب مفتی صاحب تشریف فرما ہیں, امام غزالی نے بھی کہا ہے کہ سب سے بڑا شیطان کا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو علم اور عبادت کے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. شیطان کی اپنی دائمی ہلاکت کا باعث بھی یہ بنا. اللہ اکبر. شیطان نے دوسرا وار کیا, سامنے آ گیا, کہا عبد القادر میں نے تو آپ پہ بہت بڑا وار کیا تھا لیکن آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. اب یہاں بھی اگر کوئی عام آدمی ہو تو چوڑا ہو جائے, ہاں میرا علم اتنا مضبوط تھا کہ شیطان کے اس کا میں نے اس طرح مقابلہ کر لیا. حضرت غوث اعظم نے فرمایا دوسرا وار کرتے ہو ملعون, مجھے میرے علم نے نہیں, مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے, مجھے میرے رب کے فضل نے بتایا ہے. پتہ نہیں ان لوگوں نے کن کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں بھی مشائخ کے ہاں ایسی بات ہوتی ہے کہ تقوی کی ضرورت نہیں, تقوی کی ضرورت نہیں, اعمال کی ضرورت نہیں. آپ نے نہ جانے کن کو دیکھ رکھا ہے جنہوں نے آپ کو یہ رستہ دکھایا. ہمارے جو مشائخ اس وقت یہاں جلوہ گر ہیں انہوں نے تو بتایا ہی یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر راہ سلوک پہ چلنے کے لیے ضرورت ہے تو اعمال صالح اور تقوی کی ضرورت ہے, تقوی کی ضرورت ہے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے, ایسی بات کرتا ہے تو آپ کو چاہیے اس کو جال ساز کہیں, اس کو الگ کر کے دیکھیں. مشائخ کا تو یہ کہنا نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اعمال کرنا یہ تو وصول کا ذریعہ ہے, ہم واصل ہو چکے ہیں, یہ ہمارے مرید کریں جن کو ابھی مقام پہ پہنچنا ہے, ہم تو اس مقام پہ ہیں کہ ہم واصل ہو چکے ہیں, اب ہمیں اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں, حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں وہ لوگ یہ کہنے والے واصل تو ہوئے ہیں لیکن واصل جہنم ہوئے ہیں. کہا کہ اللہ والا کبھی اعمال صالح سے روکتا نہیں ہے, اس کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے لگیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں. آپ شعر سنتے ہوں گے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میرے شیخ کامل تشریف فرما ہیں, حضرت قبلہ پیر اکرم شاہ صاحب تشریف فرما ہیں, میرا شریف کے صاحبزادے تشریف فرما ہیں, ہمارے ڈاکٹر عمیر صاحب, کئی علماء تشریف فرما ہیں. آپ شعر سنتے ہوں گے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ جو تقدیر بدلتی ہے نگاہ ولی سے یہ کیا ہے؟ صرف اگر گاڑی گم جائے مل جائے تو وہ اللہ کے ولی کی نگاہ کی تاثیر ہے, صرف اگر بیماری دور ہو جائے تو اسی کو ہم نے یہ شعر بنا
رکھا ہے, اگر سائیکل کا پہیا پنچر ہو جائے اور 2 کلومیٹر وہ چل جائے, صرف ہم نے سمجھا ہے یہی نکاح ولی کی تاثیر ہے. نہیں, نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. وہ تقدیر ایسے بدلتی ہے کہ اگر ان کی بارگاہ میں کوئی دنیا والا آئے تو وہ اللہ والا بن جاتا ہے, کوئی فاسق آئے تو وہ مومن بن جاتا ہے, کوئی ایمان سے خالی آئے تو اسے ایمان نصیب ہو جاتا ہے, کوئی محبت رسول سے خالی آئے اسے محبت رسول نصیب ہو جاتی ہے, کوئی بے نمازی آئے وہ نمازی بن جاتا ہے, کوئی سنت کا تارک آئے وہ سنت کا پابند بن جاتا ہے. اگر کوئی شریعت مطہرہ میں رنگا نظر آئے تو اس کو دیکھ کے کہو نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یاد رکھنا, یہ بیماریوں کو دور کر دینا, یہ مشکلات کو حل کر دینا, یہ اللہ والوں کی برکت ہے, مقصد نہیں ہے. اللہ والوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول تک آشنائی حاصل کریں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جب میرے شیخ حماد المسلم نے جب مجھے خلافت عنایت فرمائی نا تو ایسی پلیٹ میں رکھ کے خلافت نہیں دے دی تھی. میری آخری 3-4 منٹ میں نے بات سمیٹ رہا ہوں, ایسی پلیٹ میں رکھ کے خلافت نہیں دے دی تھی. حالانکہ یہ وہ غوث اعظم ہیں جو نجیب الطرفین سید ہیں, یہ وہ غوث اعظم ہیں کہ تابعین اور صوفیاء ان کے بارے میں پہلے سے بشارتیں دیتے آئے ہیں. یہ وہ غوث اعظم ہیں جنریشنز میں حضور کا جبہ امانتاً جن کے لیے چلا آتا رہا. یہ وہ غوث اعظم ہیں جن کی ولادت پر حضور نے آپ کے والد پاک کو مبارک اور بشارت عطا فرمائی. یہ وہ غوث اعظم ہیں جو اللہ کے مادر زاد ولی ہیں. یہ غوث اعظم جن کا بچپن سے یہ مقام اور مرتبہ تھا جو میں نے آپ کے آگے پہلے بھی بیان کیا. یہ فرماتے ہیں جب مجھے خلافت ملی نا تو ایسے ہی مجھے خلافت نہیں دے دی گئی. 25 سال میں نے عراق کے جنگلوں میں عبادت کی, 25 سال میں نے عراق کے جنگلوں میں اللہ کی عبادت کی. کئی سال ایسے گزرے کہ میں نے وقت پہ عشاء پڑھ کے عشاء کے وضو سے فجر ادا کی, ساری رات اللہ کی عبادت کی. 25 سال کے مجاہدہ کے بعد میرے شیخ نے مجھے خلافت عطا فرمائی. اب یہ جو صوفیاء بیٹھے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے, یہ کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے گا, صوفیاء کی اولاد ہونا بہت بڑی بات ہے, اولیاء کی اولاد ہونا بہت بڑی بات ہے. اللہ کے ولیوں کے گھر میں پیدا ہونا, جیسا میں نے قرآن ابوہما صالحہ بیان بھی کیا, بہت بڑی بات ہے. لیکن حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی تقلید کی جائے گی, اگر کسی کی بیعت کی جائے گی, اگر کسی کی اتباع کی جائے گی تو صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا سر پہ دستار کن کی ہے, صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شجرے میں نام کن کا ہے, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو مسند والے ہیں, یہ جن کے شجرے میں اپنا نام گنوا رہے ہیں, ان کے رستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. جس طرح ان کے اجداد اللہ کی بندگی کرتے تھے یہ بھی بندگی کرتا ہے یا نہیں کرتے, جس طرح اجداد نے دین کی تبلیغ کی یہ بھی دین کی تبلیغ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اجداد نے تقوی اپنایا یہ بھی صاحب تقوی ہیں یا نہیں ہیں. کہا کہ اگر وہ اجداد کے رستے پہ چل رہے ہوں گے تو ان کی جوتیاں بھی ہمارے سر کا تاج ہوں گی, اور کہا کہ اگر اپنے اکابر کے رستے سے ہٹ چکے ہوں گے اور اپنے اکابر کے عمل سے ہٹ چکے ہوں گے تو ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہوں گے, ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہوں گے. اولیاء کے گھر میں پیدا ہونے سے بے شمار برکات ملتی ہیں, بے شمار مقام ملتا ہے, بے شمار رفعتیں ملتی ہیں, لیکن تب جب انسان ویسے چلے جیسے اس کے اپنے اجداد چلے, جب انسان ان عقائد پہ چلے, ان نظریات پہ چلے, اس طرح اللہ کی بندگی کرے جیسے اجداد نے کی, تب وہ مقام ریزہ ہو جاتا. لیکن اللہ نے مجھے استقامت دیے رکھی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بحری بیرا تجارت کے لیے روانہ کیا. ایک غلام آیا, اس نے خبر دی کہ حضور جو آپ نے بحری بیرا روانہ کیا تھا نا, خبر آئی ہے کہ وہ غرق ہو گیا ہے اور تمام مال ضائع ہو گیا ہے. آپ نے سینے کو دیکھا, نگاہوں کو اٹھایا, کہا الحمدللہ. کچھ دیر بعد ایک شخص آیا, کہا کہ حضور, وہی شخص واپس آیا کہ مجھے سننے میں غلطی ہوئی تھی, اصل خبر یہ تھی کہ وہ دگنے منافع کے ساتھ واپس آ گیا ہے, وہ مال دگنے منافع کے ساتھ واپس آ گیا ہے. آپ اپنے سینے کی طرف دیکھتے ہیں, نگاہ کو اٹھاتے ہیں, فرماتے ہیں الحمدللہ. پوچھنے والوں نے پوچھا حضور پہلے خبر آئی کہ بڑا غرق ہو گیا ہے, آپ نے تب بھی کہا الحمدللہ. پھر خبر آئی کہ دگنا منافع ہو گیا ہے, آپ نے پھر بھی فرمایا الحمدللہ. اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت غوث اعظم نے فرمایا جب بیڑا غرق ہونے کی خبر آئی تھی نا, میں نے دل کو دیکھا, دل کے کونے کونے سے آواز آ رہی تھی, ہمیں مال کا کوئی غم نہیں, ہم اللہ کی یاد میں مصروف ہیں. میں نے کہا الحمدللہ. کہا جب منافع کی خبر آئی تو میں نے دل کو دیکھا, دل اللہ کا شکر کر رہا تھا لیکن مان کی ہوس میں مبتلا نہیں تھا, اللہ کی یاد مصروف تھا. میں نے کہا الحمدللہ.
الحمدللہ یہ مقام ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت غوث اعظم جب تشریف فرما ہوئے نا بغداد میں، آپ بیان نہیں فرماتے تھے، آپ کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ حضور نے مجھے فرمایا، اور مولا کائنات حضرت علی بھی حضور کے ہمراہ تھے کہ عبد القادر بیان کیا کریں۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ سارے عربی ہیں، میں عجمی ہوں، میں ان کے آگے کس طرح بیان کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبد القادر میرے قریب آؤ۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں حضور کے قریب ہوا، کہا 7 مرتبہ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مجھ میں ڈالا، میرے منہ میں ڈالا۔ سنو یہ قوت گویائی کہاں سے ملی؟ کہا 7 مرتبہ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، کہا کہ حضور کا لعاب دہن آتے ہی میرے دل میں، میرے سینے میں معرفت کے سمندر امڈ آئے۔ کہا میرے آگے سے وہ باب کھل گئے جن سے میں پہلے کبھی آشنا نہیں تھا۔ اور پھر آپ کے بیان کا عالم یہ تھا کہ جب آپ مجلس میں بیان کرتے لوگوں پہ ایسی کیفیت ہو جاتی، لوگ اس کیفیت میں چلے جاتے کہ 70 جنازے ایک مجلس سے اٹھا کرتے، 70 ہزار لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے۔ آپ کی مجلس میں 70 ہزار لوگ بھی ہوتے تو جیسے پہلے بندے کو آواز جاتی ویسے ہی آخری بندے کو آواز جاتی۔ 13 علوم پہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام فرمایا کرتے۔ یہ برکت تھی کس کی؟ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی، کہ حضرت غوث اعظم کی مجلس اس انداز میں ہوتی۔ آپ ایک دفعہ بیان فرما رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک ولی مجلس میں بیٹھا سو گیا ہے، آپ خطاب چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جب اس نے آنکھ کھولی فرمایا سچ بتاؤ تم خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے نا؟ کہا ہاں حضور، میں خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار کر رہا تھا۔ کہا حضور نے کیا فرمایا؟ کہا حضور فرما رہے تھے کہ عبد القادر کی مجلس میں بیٹھا کرو، عبد القادر کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوان کرم میں سے ٹکڑے عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات نصیب فرمائے۔ میں بات کو یہیں ختم کروں گا۔ کوئی بہت اہم سلسلے ہیں جن پہ ان مشائخ سے بھی گفتگو کرنی ہے، اور کوئی سلسلہ ہے، اور الحمدللہ ہمارا تو کام ہی حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر ہی ہماری پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے تو یہ ذکر تو ہوتا رہے گا۔ ابھی بھی جو گفتگو کرنی ہے وہ اسی مشن پہ کرنی ہے انشاءاللہ، ورنہ میں گزشتہ رات بہت بڑا اجتماع تھا اکاڑا میں، ہزاروں کا اجتماع تھا، وہاں موجود تھا۔ اس سے گزشتہ رات کراچی، اور اسی طرح مستقل کیونکہ سفر بھی ہے تو آج یہاں تھے، تو ان مشائخ سے کچھ گفتگو بھی ہے، اس وجہ سے میں بات کو یہیں پہ سمیٹوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا، میرے شیخ کا حکم ہے کہ 2 اشعار پڑھ دیے جائیں، تو میں حضرت میں ہوں نقشبندی، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں شعر اس لیے بھی پڑھتا ہوں ترنم میں کہ نقشبندی بے سرے نہیں ہوتے۔ یہ مولانا عبد الرحمن جامی بھی نقشبندی تھے، تو یہ چشتیوں کا فیضان ہمیں جو ہے وہ ملتا رہتا ہے، تو اس سے ہمیں بھی ذرا سی سر تھوڑی بہت ہی بے سری سے ہی لیکن سر آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ احباب میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا، ایک استغاثہ حضور کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اور اسی اپنے بات کو اختتام کروں گا۔ میرے ساتھ اس استغاثے میں شریک ہو جائیے۔ ہاں شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو، چوکھٹ کا اپنی کھوتا بنا لو، چوکھٹ کا اپنی کھوتا بنا لو، طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو، باد مخالف تیز آ رہی ہے، باد مخالف تیز آ رہی ہے،
باد مخالف تیز آ رہی ہے، کشتی ہماری چکرا رہی ہے، باد مخالف تیز آ رہی ہے، کشتی ہماری چکرا رہی ہے، کشتی ہماری چکرا رہی ہے۔ آقا سنبھالو مجھے، آقا سنبھالو، آقا سنبھالو مجھے، آقا سنبھالو، طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، اب تو طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، قربان جاؤ میں قربان جاؤں، قربان جاؤ میں قربان جاؤں، سر صدقے کر کے صدقے اتارو، قربان جاؤ میں قربان جاؤں، قربان جاؤ میں قربان جاؤں، سر صدقے کر کے صدقے اتارو، سر صدقے کر کے صدقے اتارو، آقا نبھالو مجھے، آقا نبھالو، طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، آنکھوں میں آ دل میں سما، آنکھوں میں آ دل میں سما، پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ، آنکھوں میں آ دل میں سما، پردہ اٹھا دو جلوہ دکھا دو، حسرت زدہ کی حسرت مٹاؤ، طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، دنیا کے جھگڑا سے اکثر چھڑا کر غیروں کی الفت دل سے مٹا کر، شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو۔ اس وقت مدینہ پاک کے جو عاشق ہیں نا، اتنا وقفہ آ گیا ہے کہ ان کے دل ترس رہے ہیں، ان کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں اسی بات پہ اٹھتے ہیں، ایک بار ہاتھ پھیلا کے کہو طیبہ بلا لو، کیونکہ اہل دل سے حقیقت یہ پنہان نہیں، اہل دل سے حقیقت یہ پنہان نہیں، اس میں چولو چرا کا بھی امکان نہیں، کہ زندگی آپ کے قدموں میں ہے، زندگی زندگی آپ کے قدموں میں ہے، زندگی زندگی آپ کے قدموں میں ہے، زندگی زندگانی کی صحت مدینہ پاک میں ہے، یوں تو ساری زمین پہ جہاں بھی کہیں تم کو موت ملے کر لو سجدہ وہی، یہ حقیقت بھی کر لو مگر دل نشیں، حقیقت بھی کر لو مگر دل نشیں،
خوشی سجدہ ریزی کی لذت مدینہ پاک میں ہے، سجدہ ریزی کی لذت مدینہ پاک۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا کسی خطاب میں کچھ اشعار پڑھوں اور اعلیٰ حضرت کے اشعار نہ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ایک بار سب میرے ساتھ مل کے کہہ لو، دہل میں زبان ہے آپ کے لیے، بدل میں ہے جان آپ کے لیے، ہم آئے یہاں ہے آپ کے لیے، اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے، ہم آئے یہاں ہے آپ کے لیے، اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے، رسالت کل امامت کل عمارت کل سیادت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں آپ کے لیے، حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں آپ کے اشارے سے اشارے سے چاندی چیر دیا، چھپے ہوئے خیر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اسر کیا، یہ تابوت آپ کے لیے، گئے ہوئے دل کو اسر کیا، یہ تابوت آپ کے لیے، گئے ہوئے دل کو اسر کیا، یہ تابوت آپ کے صبا چلے کہ باغ پھلے پھول کھلے دل ہو بھلے، لیوا کے تلے لیوا کے تلے لیوا کے تلے، سلام کھلے رضا کی زبان آپ کے لیے، لیوا کے تلے سلام کھلے۔ اس سے میں نے بھائی چھوڑنا ہے، میرے ساتھ ایک بار کہہ لو، ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے۔ حضرت پچھلے 1 سال سے رات کو بھی میں اوکاڑا میں تھا، جیسے میں نے بتایا، ہزاروں مجمع تھے روزانہ، میں خطاب لوگ ختم نہیں کرنے دیتے جب تک میں یہ نہ پڑھ لوں، تو اب اس کی عادت بن گئی ہے۔ ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بلی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، وہی ختم رسل ہے، وہی ختم تاجدار ختم نبوت، تاج
تاجدار ختم نبوت. یہ نعرہ عیدگاہ میں 150 سال سے لگ رہا ہے. تاجدار ختم نبوت. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے. وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرما الم نشرح لک صدرک. اللہ کا فرما الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر جلی ہے. وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر جلی ہے. وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر جلی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ ذات جو مظہر لولا قلمہ ہے. جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے. اقصا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے. اقصا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے. اقصا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ رب کا نبی سب کا نبی سارے جگ کا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میں ان مشائخ الزام سے بھی درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں. یہ جو خدمت دین کا سلسلہ یہاں سے ہے یہ اس انداز میں بھی قائم رہے کہ ہمارے ماشاءاللہ ہم نے ایک باقاعدہ مدرسے کا 12 ربیع الاول شریف کا آغاز کیا ہے. میں اس سادات اکرام کو دیکھا تو ان بچے بھی کچھ سامنے ہیں. ویسے تو چھٹی ہے لیکن جو سامنے ہیں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے شیخ کامل سے اور آپ سے کہ یہ جو المعہد المحمدی العالی اس مدرسے کا جو آغاز ہوا ہے جو اس کے بچے ہیں ان کے لیے بالخصوص آپ نے یہ دعا فرمانی ہے کہ یہ جو حضرت خواجہ عبدالکریم کا مشن ہے ہمارے شیخ کامل کا مشن ہے حضور علیہ السلام کی محبت فروغ کا مشن ہے. یہ اس کے اتنے کامل ستون بن کے نکلیں کہ پوری دنیا میں یہ جہاں جائیں لوگوں کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت کو بھر ڈالیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا وفادار.
اللہ کے ذکر کے لیے روزانہ بیٹھ جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، توجہ مکمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہو۔ انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل، 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 اللہ، انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل، 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 اللہ، انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل، انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ 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 وسلم سیدنا کریم سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 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 سیدنا کریم سیدنا شفیع سیدنا نبی سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہو
قبلہ کے آگے عرض کریں گے دعا کے لیے. قبلہ آپ قبلہ مفتی صاحب. الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ڈھیروں کلام پاک پڑھی گئی ہے جن کے اس وقت اصال ثواب کی خاطر یہ موجود ہیں. صاحب میرے سسرے محترم ڈاکٹر عبداللہ جان مرحوم، ان کی برسی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آگے کی منازل آسان فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے پورے خاندان کو جہار جانب سے حفاظت فرمائے. آج ہمارے بڑے خوبصورت دوست، سنگی، ساتھی اشفاق تولا صاحب، ان کی والدہ صاحبہ کی برسی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ ماجدہ کے بھی درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. جناب طاہر نسیم صاحب عرف منیر صاحب، امریکہ میں ان کا انتقال. اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے بڑے خوبصورت ساتھی تھے، پوری فیملی صبح سے ادھر موجود تھی. اللہ تعالیٰ ان کے بھی تمام درجات، تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آگے کی تمام منازل آسان فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. آج ابھی میں صبح پہلے فاتحہ کے لیے گیا ہوا تھا. عیدگاہ سے بڑی محبت ہے. آپ نے ادھر تقریبات میں ان کو دیکھا. شیخ رشید صاحب، ان کے بھائی شیخ رفیق قمر صاحب، ان کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ
ان کے بھی تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آگے کی تمام منازل آسان فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ چند دن پہلے عیدگاہ کی روحانی اولاد میں سے خوبصورت کنبہ، اس بچے نے ساری زندگی، میرا ہم عمر تھا، بہت چھوٹا سا، ہم ساتھ کھیلتے رہے، بڑے دل و جان کے ساتھ دربار شریف میں خدمت کی، ان کے بزرگوں نے بھی کی، ان کے والد گرامی تو جنت البقیع میں موجود ہیں، سارا خاندان عیدگاہ کے ساتھ منسلک۔ نواز خان، اللہ تعالیٰ ان کے بھی ولیات صاحب ادھر موجود ہوں گے، ان کے بھائی، یہ خاندان بے شمار عرصے سے عیدگاہ کے ساتھ منسلک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آگے کی تمام منازل آسان فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک عیدگاہ کی روحانی اولاد میں سے ایک بندہ عیدگاہ کا اثاثہ ہے، قبلہ صاحب کے بازو ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے آپ سب کو اسی طرح جن کے نام لے رہا ہوں، ساری زندگی بس کسی تمنا طمع لالچ سے پاک ہو کر اللہ کی رضا کی خاطر ادھر درویشی میں زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ ایک کے لیے بہت ساری باتیں کرنے کا دل کرتا ہے، وقت نہیں ہے، قبلہ صاحب کی خاصی مصروفیت بھی ہے، مشائخ نظام رونق افروز ہیں، کچھ ہے مشاورت بھی ہے، اسے تیزی سے نام لیتا چلا جاؤں گا۔ بڑے خوبصورت دوست ہمارے امریکہ میں جناب چودھری انصر صاحب، ان کی پھوپھی صاحبہ کا سیالکوٹ میں انتقال ہوا۔ ڈائریکٹر جنرل اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا صاحب کے بڑے بھائی لاہور میں، ان کا وصال ہوا۔ جناب جمیل صاحب لنگر کی ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کی والدہ سیالکوٹ میں، ان کا وصال ہوا۔ جناب مبشر صاحب کی دادی صاحبہ فیصلہ آباد، جناب عمران گیٹ پہ جو ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کے دادا جان رکھ بلوچ، جناب حافظ حبیب صاحب کی ہمشیرہ چوہا سیدن شاہ، جناب ممتاز صاحب کا بھانجا سکھو، جناب سلیم صاحب کی ہمشیرہ لاہور، جناب علامہ غلام نبی صاحب اخبار العلماء والے بڑے پرانے ساتھی تھے، جناب عامر شبیر صاحب کی ساس صاحبہ، جناب راجہ تنویر صاحب کے والد صاحب کلر سیدہ، جناب مظہر حسین صاحب کالس گاؤں، جناب شبیر بٹ صاحب کی ہمشیرہ ڈومیلی موڑ، جناب گلزار احمد صاحب نئی آبادی لاہور، جناب شعبان صاحب کی والدہ صاحبہ رائے ونڈ، جناب نبیل صاحب کی والدہ صاحبہ لاہور، بڑا ہی ایکٹیو سنگی ہے لندن میں، شعیب یہ ان کی مامی صاحبہ تھی، جناب محمود صاحب کی والدہ صاحبہ ٹھنڈا پانی، جناب محمد احمد صاحب کے والد صاحب جھنڈا چیچی، جناب صوفی اصغر صاحب کے والد صاحب کا سالانہ ہے، جناب یوسف صاحب کے والد صاحب ڈومیلی، سونا ساتھی سی درویش، بڑی سونی زندگی گزاری سی عیدگاہ دے نال، جناب ماسٹر جاوید اس سے یہ مراد نہیں کہ باقی نہیں، یہ وہ کہ جنہوں نے پوری زندگی ادھر، جناب ماسٹر جاوید ڈوگر صاحب چوں لاہور، جناب ملک اشرف صاحب کی ساس صاحبہ سیالکوٹ، اور پھر بڑے حضرت کے خلفاء میں سے جناب قاضی نذیر احمد صاحب میرپور، جناب حافظ طاہر صاحب کے والد صاحب اسلام آباد، جناب وارث صاحب کراچی، جناب بلال نعیم صاحب کے 5 عزیز و اقارب مانسیرہ میں ایکسیڈنٹ سے، اللہ تعالیٰ ان سب کو پہ بھی اگلا جان بہت آسان فرمائے، جناب یاسین صاحب کی والدہ صاحبہ اصغر مال راول پنڈی، اور محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، جناب داؤد صاحب ایبٹ آباد، اور جتنے ہم ادھر حاضر ہیں جن کے بھی اب اس محفل پاک کا صدقہ، جن کے بھی آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آگے کی تمام منازل آسان فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ یہ رائے حق ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھیں، بڑا غنیمت وقت ہے، ایک لمحہ قبلہ صاحب شیخ حسان نصیب الرحمان کے نام سے دیکھا کریں،
ایک لمحہ ہم اس سمجھ دیا نا بڑے مصروف ہاں وڈے ٹھیکیدار ہاں میں نہ ہویا تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا چلے جاندے نظام چلتا رہتا ہے اپنے واسطے کچھ اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے سنگیو یہ خانقاہ ہے ادھر سے آپ کے دل کے دروازے کو کھٹکایا جاتا ہے اسی لیے اختتام پہ اس کے ذکر سے ہوتا ہے کہ ضرباں لگن اور ویسے بھی کیا ہے نا کہ مرشد دے دروازے اگے محکم لائیے چونکا محکم مضبوطی سے ایک دردہ تے پکا مضبوطی نال لگ کے نا تو پھر بہت سارا فیض پاندا ہے تے نویں نہ دوست بڑھاوے مانگ کمینیاں لوکاں جس بڑے بڑی درگاہوں کے گڑھی شریف کے سجادہ نشین قبلہ شاہ صاحب رونق افروز ہے میرا شریف کے اعلیٰ آستانے کی خوبصورت ہستی موجود ہے اپنی اپنی جگہوں پہ ان کی خدمات ہیں یہ جو باغ کھلے ہیں بس پکا پکڑ کے نا نال پیچھے ٹری جاؤ تاکہ الحمدللہ اللہ دے فضل اور اللہ دے کرم اور اس دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اسی اے جڑے باغ لائے نا انہاں دے بزرگاں قبلہ صاحب جن کا ذکر فرما رہے تھے بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اے باغ بڑیا محنتاں نال لگے نے تیو پترو اے کوئی گڈیاں تے بیٹھ کے کوئی 2 لفافے لے کے نہیں لگے اے پلیوں لا کے نا چل کے میں اکثر کہنا میں نے اپنے شیخ کے حضرت اکثر جوتے اتارے آزاد کشمیر کے دورے کے بعد ایڈے موٹے چھالے نہ دن کی خبر نہ رات کی خبر اس لیے میں یہ پیغام آج کل ہر جگہ دے رہا ہوں کہ صحیح سپاہی بن جاؤ دین کے اس انداز سے کھڑے ہو کے یہ جو پیچھے ہے نا اگے آنے جڑے فطرے ہیں نا ان میں سے اتنے ٹیرا ہو عیدگاہ دے نال ہی لکھاں لوگ منسلک ہو انشاءاللہ اللہ دا کرم تے کرم ہے ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صدا بہار دے گا انشاءاللہ انہاں باغاں وچ ایک خانقاہی نظام کوئی کسے دا لایا نہیں اس دا لایا ہوندا ہے یہ کسے کو ووٹ مانگے تے کاغذ مانگ کے رنگ پرنگے دھنگ نہیں اے اس نے کہ جڑا سب تو عرفہ والا ہے کون ہے وہ اللہ کوشش کرتے رہے پہلے دعا پہ قبلہ اجازت فرمائے ہاتھ اٹھا لیں اور یہ سب سے قیمتی لمحات ہوتے ہیں دعا کے لیے جب بندہ اس طرح چاہتا ہے دعا عبادت ہے خالی عبادت ہی نہیں دعا عبادات کا مغز بھی ہے کہ اس کے آگے ہاتھ پھیلانے ہوتے ہیں اس وقت ہر طرف وہ بالکل ادھر ادھر کیونکہ دعا کی ضرورت ہی ہے کیونکہ دعا ہی ہمیں ان حالات سے نکال سکتی ہے پاکستان کو عالم اسلام کو جن حالات میں اس وقت ہم گھر چکے ہیں جتنے فتنے ہیں جتنی سازشیں ہیں گمبھیر ایسی سازشیں کہ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھتے رہا کرو کیونکہ وہی بچانے والا ہے اس لیے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھیں تو کھڑے ہو کے نا سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ ہمارے ایمان کی ہمیں ضرورت ہے اور اسے وہی بچانے والا ہے اس کے آگے عرض کیا کرو ایمان کی سلامتی ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما ایک قدم بھی ادھر ادھر نہ ہو بس سیدھا راستہ مدینہ پاک کا اور مدینہ پاک کی خوشبو اگے سجے پیچھے سب طرف بکھیرتے ہوئے ہمیں چلنا ہے یہ دل میں رکھا کرو تمنا کیونکہ یہ ہو گیا نا تو سب کچھ ہو گیا ادھر زمین کے اوپر بھی کرم زمین کے اندر بھی کرم اور روز محشر تو ہے ہی اس کے اوپر کرم کہ جس نے خالص ہو کے گزاری وقت جس نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر آگے بڑھ کر وقت کو گزارا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سیدنا و نبینا مولانا و حبیبنا وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافع يوم محشرنا ودافع بلائنا ومنجانا وباكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا إلهي وحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات يا إلهي احفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والحسنات
ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رفقا ربنا هيئ لنا من أمرنا مرفقا آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا بوحل السياح لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك العالى أنكما توجهاننا من الطرقات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحب من أحبك ونبيك العالى ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا الجنة بغیر حساب اے کریم تیرے فضل تیرے کرم اور تیری عطا کردہ توفیق کے ساتھ یہ جو انتہائی خوبصورت محفل میلاد پاک سجائی گئی اے کریم اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے جس عظیم اعلیٰ ہستی کے ساتھ اس ماہ مبارک کی مناسبت ہے سیدنا غوث اعظم کے صدقے سے رحم فرما کرم فرما قبلہ صاحب کی چار جانب سے حفاظت فرما انہیں حاسدین کے حسد شریروں کے شر منافقین کی منافقت ساحروں کے سحر اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھ صوبان صاحب کی حفاظت فرما عیدگاہ کی حفاظت فرما عیدگاہ کی جسمانی اولاد کی حفاظت فرما عیدگاہ کی روحانی اولاد کی حفاظت فرما اے کریم ان مشائخ عظام کو پہلے تو نے بے پناہ عزتوں سے نواز رکھا ہے ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرما قبلہ مفتی صاحب کی عزت میں مزید اضافہ فرما اے کریم کرم فرما ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت کی طرف دیکھ ہمارے سیاہ دلوں کو روشن کر ہمارے سخت دلوں کو نرم کر ہمارے دلوں کے ٹیڑھے پن کو دور کر دے ہمارے دلوں کے زنگ کو اتار دے ہمارے دلوں کو بغض و عناد سے پاک کر دے ہمیں منافقت اور ریاکاری سے بچا قول و فعل کے تضاد سے بچا اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی اور پختہ محبت عطا فرما اس میں استقامت عطا فرما ایمان کی پختگی عطا فرما ہمیں جسمانی روحانی ظاہری باطنی شفا عطا فرما اے کریم ایمان والی زندگی عطا فرما ایمان والی موت عطا فرما شہادت کی موت عطا فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھول ڈال ہر خیر سے ہم سب کو نواز اور ہر شر سے ہم سب کو بچا شیطان کے شر سے بچا شیطانی وسوسات سے بچا جنات کے شر سے بچا حضرت انسان کے شر سے بچا اے کریم انسان کے شر سے بچا ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچا اے کریم کرم فرما احسان فرما اب جتنے حاضر ہیں سب پہ اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہے اولاد کو فرما بردار بنا اولاد کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ جن والدین کو اولاد کے مناسب رشتے نہیں ملتے مناسب رشتے عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما کاروباروں میں برکت عطا فرما کوئی کسی پریشانی میں اس کی پریشانی دور فرما کوئی کسی مشکل میں اس کی مشکل آسان فرما اے کریم اپنی کل مخلوق کی خیر فرما اے کریم اپنی کل مخلوق کی خیر فرما اے کریم اپنی کل مخلوق کی خیر فرما پاکستان کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما اے کریم اپنی کل مخلوق کی خیر فرما سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انت حافظنا انت ناصرنا انت ہادینا انت راشدنا انت دلیلنا انت ولینا فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت الوهاب أنت الوهاب وحرمة نبي سيد الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا يا کریم. سلام کے لیے سب اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں.